دوستوں، آپ کے سامنے احادیث کی تلاوت کی گئی جس میں داعی کی ایک عظیم صفت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ صفت ایسی ہے کہ یوں سمجھو کہ اسلام کی روح ہے کہ جب تک امت اس صفت کے اوپر باقی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عروج بخشا تھا، اور جیسے جیسے آہستہ آہستہ اس صفت کے اندر کمی ہوتی گئی تو اسلام میں بھی تنزلی ہوتی گئی، اور وہ صفت ہے ہمارے ہر حال میں، کھانے میں، پینے میں، لباس میں، ہر چیز کے اندر سادگی کا اختیار کرنا، یعنی عیش و عشرت و تنعم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ جیسے ابھی مولانا نے مغرب کے بعد بھی فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جس وقت یمن میں تشریف لے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، کہ معاذ تم عیش و عشرت کی زندگی گزارنے سے بچنا، اس سے کہ اللہ کے خاص بندے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے البذاءۃ من الایمان، سادگی سے رہنا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ اسے ہم دیکھیں یہاں پر روایت میں صحابہ کرام کس طریقے سے سادگی سے زندگی گزارتے تھے۔ عزت کا طلب کرنا ان اعمال سے جس میں اللہ کی عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرت طارق بن شہاب سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام تشریف لائے، اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ چلتے چلتے پانی کے گھاٹ پر گزر ہوا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار تھے، اونٹنی سے نیچے اترے اور اپنے دونوں موزوں کو اتارا اور اپنے کندھے کے اوپر رکھ دیا، اور اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر پانی کی گھاٹ میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ یہ کیا کرتے ہو؟ آپ نے اپنے موزے کو نکالا اور اپنے کندھے پر رکھا، اور آپ نے اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر بے تکلف آپ پانی کی گھاٹ میں داخل ہو گئے۔ مجھے قطعاً اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ یہاں والے آپ کو اس حالت میں دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہو اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تیرے علاوہ کوئی دوسرا کہتا تو میں اس کو ایسی سخت سزا دیتا کہ امت محمدیہ کے لیے عبرت کا سامان بن جاتا۔ ہم ایک ذلیل قوم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے ہم کو عزت دی ہے۔ ہم جب بھی عزت کو اس کے علاوہ کی چیز میں تلاش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ دوسری روایت میں ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ملک شام میں تشریف لائے تو شام کے بہت سارے لشکر آپ کو ملنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ کے اوپر اس وقت ایک ازار تھی، وہ دو موزے تھے اور ایک عمامہ تھا، اور آپ نے اپنے اونٹ کی نکیل پکڑ کر بے تکلف پانی کے گھاٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک دیکھنے والے نے، ایک کہنے والے نے کہا اے امیر المؤمنین، شام کے بڑے لشکر آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں، اور شام کے معزز ترین لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ اس حالت میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ایسے قوم ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، ہم اس عزت کو اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں تلاش نہیں کر سکتے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سے فرمایا کہ آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو یہاں والوں کے لیے بڑا عیب ہے، بڑا عجیب ہے، کہ آپ نے اپنے موزوں کو اتارا اور آپ اپنی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آپ بے تکلف پانی کی گھاٹ میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اوہو، کاش کہ یہ کہنے والا ہے ابو عبیدہ تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ضرور اس کی خبر لیتا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ کم تھے، تم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے تم کو عزت عطا فرمائی، بس جب بھی تم عزت کو اس کے علاوہ کی چیز میں تلاش کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوبارہ ذلیل کر دے گا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شام میں آئے تو لوگ آپ کا استقبال کے لیے باہر آئے، اور آپ اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے، تو لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ اگر ترکی گھوڑے پر سوار ہو جاتے تو زیادہ اچھا رہتا، اس لیے کہ یہاں کے معزز لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا، ہرگز نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ دنیا کے ساز و سامان کی عزت کو تلاش کرتے ہو، حالانکہ عزت تو وہاں سے، یعنی اشارہ آسمان کی طرف کیا اور فرمایا عزت تو آسمان اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تم میرے اونٹ کے راستے کو چھوڑ دو، یعنی مجھے اس حالت پہ چھوڑ دو، مجھے کچھ مت کہو۔ ابو الغالیہ شامی سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے راستے پر جاویہ مقام پر تشریف لائے، تو آپ ایک خاکی اونٹ کے اوپر سوار تھے، اور دھوپ کی وجہ سے، دھوپ میں آپ کا سر کا وہ حصہ جس کے اوپر بال نہیں تھے وہ چمک رہا تھا، آپ کے سر کے اوپر نہ ٹوپی تھی نہ عمامہ تھا، اور آپ کے دونوں پیر کجاوے کے اور رکاب کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے دونوں پیر لٹک رہے تھے، جس کے اوپر پیر اٹکتا ہے، جس کے اوپر پیر رکھا جاتا ہے رکاب، وہ بھی نہیں تھا، یہ پیر ایسے ہی دونوں پہ لٹک رہے تھے، اور آپ کے اوپر ایک نقشے ایک چادر تھی، جو چادر جب آپ اس کے اوپر سوار ہوتے تو اس کو بچھا دیتے، اونٹ کے اوپر رکھ دیتے، اور جب آپ اترتے تو اسی کو بچھا لیتے، اور آپ کے پاس ایک تھیلا تھا جو در حقیقت ایک چادر تھی، جو چادر جب آپ سوار ہوتے تھے تو وہ تھیلا بنا دیتے، اور جب وہ اترتے تو اس کو تکیہ بنا لیتے، اور آپ کے پاس آپ کے بدن کے اوپر ایک موٹا سا قمیص تھا، اور وہ ایک طرف سے پھٹا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم کے سردار کو میرے پاس لاؤ، بلاؤ اس کو، تو لوگوں نے پادری کے جو سردار تھا اس کو بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا قمیص لے جاؤ، اس کو دھو اور اس کو سی دو، اور اس وقت تک مجھے دوسرا کوئی کپڑا عاریتاً دو، لہذا ایک کتان کا قمیص لایا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کتان ہے۔ کتان کیا ہوتا ہے؟ تو ان لوگوں نے کتان کی تفسیر بتائی، کتان کیا ہوتا ہے۔ جب آپ نے اس قمیص کو، اپنے قمیص کو نکالا، اور لہذا اس کو دھویا گیا اور اس کو سیا گیا اور آپ کی خدمت میں واپس لایا گیا، آپ نے ان کے قمیص کو نکالا اور اپنے قمیص کو پہنا، تو اس پادری کے سردار نے آپ سے کہا کہ آپ تو عرب کے بادشاہ ہیں، اور یہاں والے اس طریقے سے اونٹ کی سواری کو پسند نہیں کرتے، اور آپ نے جو کچھ پہن رکھا ہے اس کو بھی یہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے، اگر آپ اس کے علاوہ کچھ اور پہنتے تو بہتر ہوتا، اور اگر آپ ایک ترکی گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے تو یہ روم والوں کے لیے بڑا معزز، آپ بڑے معظم ہوتے ان کے نزدیک۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اور جب بھی ہم اللہ کے دین کے علاوہ اگر ہم عزت کو تلاش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ذلیل کر دیں گے۔ لہذا ایک ترکی گھوڑا آپ کی خدمت میں لایا گیا، اور اس کے اوپر ایک منقش چادر تھی، ایک نقشیلی چادر اس کے اوپر رکھی گئی، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے اوپر سوار ہوئے، اور سوار جب ہوئے تو وہ اکڑنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی چال چل رہا ہے، اس کو روکو، اس کو روکو، اور میں نے کبھی بھی اس سے پہلے شیطان کے اوپر لوگوں کو سوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لہذا آپ کے پاس دوبارہ آپ کا اونٹ لایا گیا، اس کے اوپر سوار ہوئے اور آپ مطمئن ہوئے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہے صحابہ کرام کے احوال، جو ہمارے لیے، یہ ہمارے اسلاف جو ہمارے لیے نمونہ ہیں اور ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ان کی زندگی اور ان کا اسوہ۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، اس وجہ سے وہ، ان کا جو فقر جو تھا وہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، حالانکہ آپ کے پاس سب کچھ تھا، اس کے باوجود بھی۔ اور ایک ہمارے لیے خصوصاً خلفائے راشدین کا دور ہے، اور آپ کی جو زندگی ہے ہمارے لیے زیادہ اسوہ ہے، اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا اس میں بہترین سبق ہے۔ اس لیے خلیفہ جو ہوتا ہے تو اسلام دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حقیقت والا اسلام، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام کی دو صورتیں ہیں، ایک حقیقت والا اسلام ہوتا ہے اور ایک سہولت والا اسلام ہوتا ہے۔ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ حقیقت والے اسلام کے اوپر خود بھی چلتا ہے، وہ لوگوں کو چلاتا ہے، اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ سہولت والے اسلام کے اوپر لوگوں کو چلاتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ 1,00,000 بادشاہ
ایک خلیفہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اصل اسلام کے اوپر چلاتا ہے، وہ خود بھی چلتا ہے، وہ لوگوں کو چلاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں کہ ہمارے لیے ہمارے اسلاف کا جو اسوہ ہے، ہمارے نمونہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی سادگی، جفاکشی جو اسلام کے اندر مطلوب ہے، اور اسلام کی جو روح ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی زندگی کے اندر پیدا فرمائیں، خصوصاً ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اندر، کیونکہ آج کل ہمارے اچھے خاصے ذمہ دار جو بیرون کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کے بدن کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو یہ انگریز کا نمونہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایسے انگریز کے نمونہ بننے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔